ہمارے کرامت لا حول ولا قوہ. ایک نوجوان کا فون پرسوں پیر کو آیا ایک کرامتی کا حال دکھانے کے واسطے آیا. حضرت فوراً تمہیں آنا. یہ کیا واسطے بولتا معلوم کیا؟ میں اسٹوری نہیں بولتا. میں ایسے چورا بہت پھیل کر ہی اس سے بچ کر رہو. مغرب کو 10 منٹ ہی ایک فون آیا. نہیں جانتا میں. حضرت کیا کر رہی؟ گھر میں بیٹھے ہوں. فوراً نکل کر فلاں جگہ پر آ جاؤ. میں بولا اتنا جلدی میں نہیں آ سکتا بھائی، نماز بھی ہے، میری گاڑی بھی میرا بھانجا لے کر گیا. نہیں حضرت اپنے گھر میں رہو، میں آتا ہوں. 15 منٹ سے میسور روڈ سے شیواجی نگر پورے سرکلاں پار کر کے آ گیا انہیں. وہ بھی کوئی سی گاڑی ہے نا، ایک گاڑی مہاراجا کے سکا ہوں بیٹھے رہتے نا، عجیب ماڈل کے گاڑیاں کتنی ننگی رہتی کی اتنی شو گاڑی کے اندر. ایسی 15 منٹ کے اندر انہیں آیا. پھر 15 منٹ کے اندر انہیں پھر لے کر چلے گا. گھر کے اندر دیکھے تو کیا ایک بہت بڑا عامل بیٹھا ہے. اس کی بھان کو انہیں نہاون ڈال لے کر ہے. میں اب تک نہیں دیکھا یہ نہاون کیا چیز ہوتی ہے. ڈال لے کر بیٹھا ہے. کیا وہ کیا کی کر ڈال کر حمام میں جا کر وہ پانی اس کے سر سے انہیں ڈال رہا. میں ہنکیا سے دیکھا سو. اب تک میں سنی ہوئی بات بولتا تھا. یہ جو واقعہ بول رہا ہوں ہمارے آنکھوں سے دیکھے سو. صرف ایک بھائی بازو کھڑا ہے، انہیں آنکھوں سے ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے. میں دیکھ لے کا کر بازو بیٹھ گیا. کیا کرتا کہ کر لیں دو، اس کے بعد اسے بلا کر بات کریں گے بول کر بلا کر بات کیا. میں ایسا لتھاڑیا گھر والوں کو بھی بولیا، عامل کو بھی. نہیں حضرت تم نہ معلوم، منجے بول رہا ہوں عامل. نہیں حضرت تم نہ نہیں معلوم، یہ سب کام کرے تو شیطان اترتا سو. اتر کو کہاں جی تمہارے اوپر سوار ہوتا. کیا پوچھا میں؟ شریعت میں شیطان اتارنے کا قانون ہے، شیطان اتارنے کی دعا ہے، شیطان اتارنے کا عمل ہے. شیطان اتارنے کے لیے تمہیں جو چیز استعمال کرتے ہیں صحیح اور جائز طریقے سے اتارو. آقا نے بھی اتارا ہے، صحابہ نے بھی اتارا ہے، قرآن کے اندر آیتیں موجود ہے. اتارنے کا کام ہمارا اتت کیسا پڑھنے کا، یا تو لکھ کر دو یا نہیں تو پڑھ کر پھونک ڈالو. ہم نے کیا ضرورت کہ ہمیں حمام میں ایک عورت کو لے کر چلے جائے اور اس کے سر پر پانی ڈالے. خدا کی قسم پیدا کر کے 2 سال دودھ پلانے والی ماں اگر نہاتی ہے تو آج تک ہم لوگ نہیں دیکھے. ہمارے ساتھ پیدا ہونے والی بہن اگر نہاتی ہے تو ہم لوگ نہیں دیکھے. ہماری بیٹی جو ہمارے گود میں کبھی پیشاب کی، کبھی پاخانہ کی، کبھی اسے سب کچھ ہم کیے. ایسی بچی اگر 5-6 سال کے ہو جائے، وہ اگر حمام میں نہاتی ہے تو اس کے حمام میں ہم داخل نہیں ہوتے. ہم کیسے گرے ہوئے مسلمان کی اولاد کہ کسی کا رشتہ نہیں آتا، دکان کے اندر برکت نہیں ہے، گھر کے اندر غلط خواب دکھتے ہیں. چور عاملوں کو پکڑ کر آ جائے، غلیظ عاملوں کو پکڑ کر آ جائے، نامن ڈالنے کے لیے اپنی بہن کے حمام میں داخل کر دے. شرم تو حیا کرو، شرم حاصل کرو، غیرت حاصل کرو. ایسے کاموں سے بچو، قرآن پر بھروسہ رکھو. تم بھی عامل ہے، داڑھی چھوڑ کر تہجد پڑھ کر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو. کتنا ہی بڑا خدا کی قسم شیطان ہے وہ اتر کر خاک میں مل جائے گا. یہ آقا کا فرمان ہے. 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، شیطان اتر کے بھاگ جائے گا. ہم کو آیت الکرسی پر بھروسہ نہیں. عاملوں کے ذریعے سے شیطان اتارتے ہیں. یہ لڑکیوں کی عزت کا بیپار کرتے ہیں. عاملوں کے ذریعے سے عزت نکالتے ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اتنا قیمتی جملہ ہے، اتنی قیمتی آیت ہے قرآن مجید کی کہ اٹھا کر دیکھو. سیرت حلبیہ کے اندر ایک کتاب کے اندر اس کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک عورت کے پیچھے ایک شیطان پڑ گیا. آ کر دیکھو کتاب موجود. ہم نہ قرآن پر بھروسہ نہیں جی، ہم نہ دعاؤں پر بھروسہ نہیں. تمہاری بھان کے اوپر شیطان کہیں کو چڑھا. اس کے چہرے پر جب سور کی چربی چڑھی تو شیطان بھی چڑھ گیا. اس کے سر سے حیا کا دامن اور پلو اترا تو شیطان بھی چڑھ گیا. اس کی کمر کھلی رہ گئی تو شیطان بھی چڑھ گیا. ٹی وی دیکھتی ہے تو شیطان چڑھ گیا. شیطان نہیں تو کیا بہت بڑا اللہ والا چڑھیں گا اس کے اوپر؟ شیطان چڑھا. اسے اتارنا ہے تو تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، تمہاری بہو، تمہاری بیوی، تمہاری ماں کو حیا میں رکھو
اور روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر پھونکو, منبر کے بازو کھڑے ہو کر خدا کی قسم خدا پر ایمان اور رسول اللہ پر ایمان رکھ کر کہتا ہوں, ایمان کے ساتھ آیت الکرسی پڑھو, فلاطن بڑے سے بڑا شیطان بھی چلا جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا ہے شیطان کو بھگانے کے لیے؟ اگر کوئی بچہ روتا ہے, کوئی بچہ خواب میں ڈر کر روتا ہے, کوئی بڑا آدمی کو خواب میں ڈراؤنی خواب آتے ہیں, میرے استاد محترم حضرت میران صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس کے بستر پہ کھڑے ہو کر اذان دو, انشاءاللہ اس کے بعد اسے ڈراؤنی خواب نہیں آئیں گے. نیمبو کی بھی ضرورت نہیں, میقا کی بھی ضرورت نہیں, اود کی بھی ضرورت نہیں ہے, عامل کی بھی ضرورت نہیں ہے, چور کی بھی ضرورت نہیں, ڈاکو کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ڈر کر اٹھتا ہے تو اس کے بستر پر کھڑے ہو کر اذان دے دو, کیونکہ شیطان کو اذان سے بڑا ڈر ہوتا ہے. اگر کسی گھر کے اندر نیا گھر لے کر جاتے ہیں, نیا گھر ہے آپ کا, گھر میں جانا چاہتے ہیں, تو فوراً گھر کے اندر چار کونے میں کھڑے ہو کر اذان دو, انشاءاللہ تعالیٰ وہ گھر کے اندر کبھی شیطان داخل نہیں ہوگا. دکان کھولتے ہیں تو دکان میں کھڑے ہو کر اذان دو, انشاءاللہ تعالیٰ دکان میں شیطان داخل نہیں ہوگا. تمہیں ٹی ویاں بھی, لپسٹکاں بھی, جہنم بھی, ایسے چیزاں لے کر رکھے تو کیا حضرت جبرائیل بھی اسرائیل آئیں گے کیا؟ نہیں, شیخ عبد القادر بھی جنید بغدادی آئیں گے. ہمارے کیریکٹر, ہمارے کردار, ہمارا پیشن, ہمارا گھر دیکھے تو ہمارے گھراں سے فرشتوں کو نحوست, ہماری بھانا سے فرشتوں کو نحوست, ہمارے ماں اور بہنوں سے فرشتوں کو نحوست. جہاں فرشتہ نہیں وہاں شیطان, جہاں فرشتہ نہیں وہاں شیطان ہے. تو بہرحال ایک عورت کے پیچھے ایک شیطان پڑ گیا. شیطانوں کو کام ہے عورتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, خصوصاً عملیات کے اندر ہے کہ جو عورت پاک نہیں